الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، حضور غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماہ مبارک چل رہا ہے، اسی کے حوالے سے ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ جباعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص جس کا نام ظریف تھا، میری ملاقات ہوئی۔ یہ دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ نشاپور کے راستے میں بشر المقرسی سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ شکر لادے ہوئے 14 اونٹوں پر جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک بیابان جنگل میں اترنے کا اتفاق ہوا، یعنی قافلہ سفر کرتے تھے اس وقت، اور راتوں کو جہاں رات ہو جاتی تھی وہیں پر قیام کر لیتے تھے۔ یہ جنگل فرماتے ہیں بڑا خوفناک تھا، بڑا ڈراؤنا تھا، اور وہاں ٹھہرنا بہت مشکل تھا۔ جب پہلی رات کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ غائب ہو گئے۔ میں نے بہت دیر تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، مگر مجھے میرے اونٹ جو ہیں وہ نہ ملے، حتیٰ کہ میرا قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا اور میرے اونٹوں کا کچھ مجھے نہ پتہ چل سکا، اور وہ شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا جو میرے اونٹوں کو ہانکنے والا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا، کیونکہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ان وقعت فی شدت فنادانی، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے پکار لینا ہے، تیری مشکل دور ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا كَشَفْتُ عَنْكَ، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی کے یہ بہت ہی پیارے مرید فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ کہاں چلے گئے؟ اور میں صبح تک ان کو تلاش کرتا رہا مگر مجھے کسی کا بھی پتہ نہیں چلا، یعنی مجھے میرے اونٹ نہ مل سکے، اور میرا قافلہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے چھوڑ کر تنہا جنگل میں چلا گیا ہے۔ اس فریاد کے بعد مجھے ایک شخص ٹیلے پر پہاڑ کی چوٹی پر مجھے نظر آیا، جو بیٹھا ہوا تھا، جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرماتے جب میں نے اس ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ آدمی مجھے نظر ہی نہ آیا، یعنی میں جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تو وہ شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا مجھے نظر آ رہا تھا، اپنی طرف بلا رہا تھا، مجھے بعد میں نظر نہ آیا، اور ٹیلے یعنی پہاڑ کی دوسری جانب مجھے اپنے اونٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں ان پر میرا سامان جو بوجھ وغیرہ تھا وہ بھی لدا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اونٹوں کو لیا اور قافلے سے جا ملے۔
سوکا خاص مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، حشر تک بے خوف رہے بندہ غوث اعظم کا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ کے اولیاء لوگوں کی غیبی امداد کرتے ہیں، اور مسلم شریف اس بات کی گواہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہی ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے ایک بہت بڑے شیخ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری خچر بھاگ گئی، اور مجھے یہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جانور جنگل میں بھاگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں پکار کر کہے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو میں نے فوراً یوں ہی پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو اسی وقت روک لیا۔ اس کے بعد علامہ نووی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ جا رہا تھا، ہمارا چھپایا یعنی جانور گم ہو گیا، ہم اس کو پکڑنے سے عاجز آ گئے، تو میں نے بھی یوں ہی پکارا، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرا چھپایا بھاگ گیا، میری مدد کرو۔ اور جیسے ہی میں نے یہ الفاظ دہرائے میرا وہ جانور فوراً رک گیا اور میں نے اسے جا کر پکڑ لیا۔ اس پکارنے کے سوا ہم نے کچھ بھی کبھی نہیں پکارا تھا۔ ناظرین و سامعین، اب غور فرمائے کہ حدیث پاک میں ثابت ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مریدنی کہتی ہیں کہ اس پر ایک شخص جو تھا وہ فاسق تھا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے پہاڑ کے دوسری طرف چلی گئی، وہ اس کا عاشق بھی اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عصمت دری کرنا چاہتا تھا۔ تو اس عورت نے بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سید العبد القادر۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا اور اس غار کی طرف پھینکا۔ فرماتے ہیں وَصَلَّ النَّعْلَيْنِ إِلَى رَأْسِهِ، وہ کھڑاواں اس فاسق کے سر پر لگنے لگیں یہاں تک کہ وہ فاسق مر گیا، اور وہ عورت آپ کی نعلین یعنی کھڑاؤں شریف لے کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ غوث آئے مدد کو میں نے جب بھی جہاں پکارا، میراں میری مدد کو آئے میں نے جب بھی جہاں پکارا۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو یہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مشکلات دور کرتے ہیں، لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے ہم بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکاریں، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود فرمان عالی شان ہے۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین فرماتے ہیں، میرے مرید جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، میرا کوئی مرید مغرب میں مشکل میں ہو اور میں مشرق میں ہوں اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو آؤں گا۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل
اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت، یہ قوت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت مبارکہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔